إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه الشؤم في ثلاثة في المرأة والدار والفرس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بصحت و عافیت، امن و امان کے ساتھ رب العالمین کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو قیمتی توجیہات قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمائے ہیں، ان توجیہات کو سننے کی توفیق دینا یہ بھی رب العالمین کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ آپ کے سامنے گزشتہ 2-3 خطبوں سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو گھر ہے، جو مسکن ہے، جو ہمارے
بچوں اور بیوی اور ہمارے ماتحتوں کے رہنے کی جگہ ہے، اس کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت اور بڑا مقام ہے، اور اسلام کے بے شمار توضیحات ایسے ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ ہمیں اس گھر کو بہت زیادہ پرسکون بنانا چاہیے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو اور دنیا کا کوئی بھی میدان ہو اور انسان کی کوئی بھی حالت ہو، وہ اسی گھر سے ہو کر گزرتی۔ جب ہمارا یہ گھر بہت پرسکون ہوگا تو ہم جو ہے باہر بڑی کامیابی کے ساتھ ترقی کے منازل طے کریں گے، اور جب ہمارا یہ گھر لڑائی جھگڑے، بے چینی، فساد اور بے اطمینانی کا شکار ہوگا تو آپ اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم باہر کیا کر سکتے ہیں۔ اور باہر تو چھوڑو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کی طرف بھی توجہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس کو اور شیطان کو سب سے زیادہ جس چیز سے دلچسپی ہے اور جس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے، وہ شوہر اور بیوی کو لڑانے میں، اور اگر انہیں جدائی تک پہنچا دے تو یہ اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سنتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور اپنے شیطانوں کو اور اپنے کارندوں کو جمع کرتا ہے اور سب سے رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے نہ کیا کیا۔ اس کے شیاطین، اس کے کارندے اس کو رپورٹ دیتے ہیں، پاک کچھ بتایا جاتا ہے، ہر قسم کی برائی بتائی جاتی ہے۔ میں نے فلاں کو شراب پینے پہ لگا دیا، میں نے فلاں کو زنا پہ لگا دیا، میں نے فلاں کو نمازیں چھڑا دی، میں نے فلاں کو ایسا کر دیا، میں نے یہ برائی کروائی، میں نے وہ برائی کروائی۔ اسی بیچ میں ایک آدمی آتا ہے، ایک شیطان آتا ہے، اس کا کارندہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے بیچ میں جھگڑا پیدا کر دیا، گھر کو میں نے برباد کر دیا۔ ابلیس اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے اس کی پیٹھ کو تھپتھپاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے، کیونکہ اگر گھر خراب ہو گیا تو بچے خراب ہو گئے، گھر خراب ہو گیا تو معاشرے کا ایک بہت مضبوط رکن جو مرد کی شکل میں ہوا کرتا ہے وہ بیکار ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اور میں غور کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر جو میں نے آج آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے بخاری کے حوالے سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحوست تین چیزوں میں، گھر میں ہے اور بیوی میں ہے اور سواری میں۔ اہل علم نے اس حدیث پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیثوں میں بڑی صفائی اور وضاحت کے ساتھ اس بات کی تردید کی ہے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا جو مطلب مختلف حدیثوں کو ملانے سے نکلتا ہے کہ میرے بھائیوں یہ تین چیزیں انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں بگڑ جائیں، اگر یہ تین چیزیں خراب ہو جائیں، گھر اور بیوی اور جو ہے کیا نام ہے سواری، آدمی گھر میں رہتا ہے، اس گھر میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے
رب العالمین کی عبادت کے لیے اس میں آرام کرتا ہے اور اس کو ایک اچھی بیوی ملتی ہے جو دیندار ہے، نیک ہے، صالحہ ہے، اور وہ اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ جو ہے نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، اور سواری ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ سوار ہو کر کے اللہ کی عبادتوں کے لیے جاتا ہے اور رب العالمین کی توحید کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اور عام کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں انسان کو صحیح نہ ملے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس آزمائش میں ڈالا ہے وہ ذرا تصور کریں کہ ان کی زندگی کس الجھن کا شکار ہے میرے بھائیوں۔ کیا ان کا دماغ، کیا ان کا ذہن کبھی اس الجھن سے نکل پاتا ہے جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے سوچ سکے؟ کیا ان کا دماغ اس الجھن سے کبھی نکل پاتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کوئی کوشش اور اہتمام کرنے کے بارے میں سوچ سکے؟ کیا ان کا دماغ اس الجھن سے نکل پاتا ہے کہ معاشرے اور سماج اور اللہ کے بندوں کے لیے کوئی کام کرنے کے بارے میں کوئی پلاننگ کر سکے؟ صبح لڑائی ہے، شام کو لڑائی ہے، ٹینشن ہے، تنازعات ہے، جھگڑا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، تو انسان کیا کر سکتا ہے میرے بھائی؟ لیکن میرے بھائیوں، اس بات سے ہمیں تسلی ملتی ہے کہ یہ جو حالات آئے ہیں میرے بھائیوں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا، بگاڑا ہے، ہم نے بگاڑا ہے، ہماری بیوی نے بگاڑا ہے، گھر کے افراد نے بگاڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھپر کا گھر ہوا کرتا تھا، کہیں ایک کمرہ کہیں دو کمرہ میرے بھائیوں، اور جو اس گھر میں جو سکون ہوا کرتا تھا اور اس گھر میں جو بیوی ہوا کرتی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں بیویاں کیسے ہوا کرتی تھی اور وہ کیسے اللہ رب العزت کی اطاعت کرتی تھی۔ آج عورتیں، آج ہماری بیویاں، ہماری مائیں اور بہنیں، ان میں سے اکثریت شر کا ذریعہ بن چکی ہیں، ان کے میں کی اکثریت فساد کا ذریعہ بن چکی ہیں۔ کتنی خواتین ایسی ہیں میرے بھائیوں کہ سالوں سال گزر جاتا ہے اور ان کی زبان پر اور ان کے دماغ میں دین کے تعلق سے کوئی بیداری اور کوئی اس کا نام نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے میں ضیافت کے لیے، وہ پریشان ہے، بھوکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے گھر پر بھیج دیا، اور جب مہمان بن کر کے جاتے ہیں تو مہمان بن کر کے جاتے ہیں اپنی بیوی سے، یعنی وہ صحابی لے کر کے جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، گھر میں کچھ ہے، گھر میں کچھ ہے۔ بیویاں کیسے ہوتی ہیں، کس طریقے سے وہ گھر کو سنبھالتی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ نہیں، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کو ہم نے سوچا تھا کہ ان کو کھلا کر کے سلا دیں گے، اور تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عام حال تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، بھوکے رہا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کتنے حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آتے ہیں گھر میں، اما عائشہ سے کہتے ہیں، کسی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ ذرا کچھ کھانے کے لیے آؤ، بھوک لگی ہے، تو جواب ملتا ہے، ام المومنین جواب دیتی ہے، سب سے کائنات کا سب سے افضل گھر، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا دے دے آپ؟ تب نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ہے بھی نہیں کچھ کھانے کے لیے، تب چلو میں آج روزہ ہی رکھ لیتا ہوں، آج روزہ رکھ لیتا ہوں، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نفلی روزہ رکھ لیتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو یہ لے کے جاتے ہیں اپنی بیوی سے، کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ کہا نہیں ہے، تھوڑا سا ہے کھانا بچوں کے لیے رکھا تھا، چلو کہا بچوں کو کسی طریقے سے جو ہے لونیا سنا کر کے کسی طریقے سے ان کو سلا دیتے ہیں، بچے سو جائیں گے، اور ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے مہمان کو بٹھائیں گے دسترخوان پر، اور مہمان بھی بیٹھے گا اور ہم بھی کھائیں گے، بس اتنا کرنا کہ جب کھانے کا وقت آئے گا تو چراغ بجھا دینا۔ یہ کون ہے؟ بیوی ہے، بیوی گھر کو سنبھالتی ہے، بیوی گھر کو جو ہے سنبھالتی ہے، بیوی گھر کو رخ دیتی ہے۔ تو کہا کہ
چراغ بجھا دینا، اور اس وقت یہ ہوگا کہ مہمان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، کھانا تو مہمان کھائیں گے، ہم بھی بیٹھے رہیں گے، اور ہم اس طریقے سے اپنی زبان کو چلائیں گے، اپنے منہ کو چلائیں گے کہ جیسے لگتا ہے ہم بھی کھا رہے ہیں، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، ہمارا پیٹ بھر گیا۔ یہ گھر ہوا کرتا تھا، یہ گھر ہوا کرتا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھیے میری ماں اور بہنوں، کس طریقے سے انہوں نے سکون کا ماحول اس نے بنایا تھا اپنے گھر میں۔ جب وہ طلحہ سفر پر جاتے ہیں اور لڑکا بیمار ہوتا ہے، آج ہماری مائیں اور بہنیں معاف کیجیے گا، معذرت کے ساتھ کھول کے باتیں کہنی پڑتی ہیں، اس لیے کہ گھروں کا جو حال ہو گیا ہے، فیملیز کا جو حال ہو گیا ہے، اور لڑائی اور جھگڑے جو تنازعات کا شکار ہم ہوئے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اکثر طور سے سمجھ کے ناکام نہیں لیتی ہیں۔ باقاعدہ ان کو بٹھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، شریعت اسلامیہ کی توجیہات بتائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رہنمائی بتائی جاتی ہے، لیکن خاتون ہماری ماں اور بہن کہتی ہے مجھے یہ فیصلہ نہیں منظور ہے، مجھے ایسا ہی کرنا ہے، مجھے ویسا ہی رہنا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیٹا بیمار تھا، ابو طلحہ سفر پہ گئے، بیٹا مر جاتا ہے۔ اب جب ابو طلحہ سفر سے آتے ہیں تو بیٹے کے بارے میں پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے کہ بیٹے کا کیا حال ہے، تو کہتی ہیں بیٹا پہلے سے بہت اچھی حالت میں۔ اللہ اکبر، کیا خاتون تھی، کیا خاتون تھی۔ کہا پہلے سے بہت اچھے حالت میں ہے، بیٹا مر چکا ہے۔ اب وہ تو سمجھتے ہیں کہ بیٹا اچھا ہو چکا ہے، شوہر کی عزت کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، ان کو کھانا پیش کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، اور رات میں دونوں رات گزارتے ہیں۔ صبح اپنے شوہر کو بڑی عزت اور محبت کے ساتھ بتاتی ہے، کہتے ہیں شوہر نامدار یہ بتائیے اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی سامان ادھار دے دے، کچھ دن کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے دے دے کہ آپ یہ میرا سامان لے لو، کچھ دن اس سے فائدہ اٹھاؤ، جب میرا دل کہے گا تب میں اس کو واپس لے لوں گا، تو اگر کسی نے کوئی چیز دیا ہے ادھار اور ایک دن وہ ادھار لے لیتا ہے، مانتا ہے، تو کیا جس کو ادھار دیا تھا اس کو تکلیف ہونی چاہیے؟ نہیں، تکلیف کی بات کیا ہے بھائی، اس کا احسان ہے کہ اس نے اتنے دن تک ماشاءاللہ فائدہ اٹھانے کے لیے دیا، آج اس نے لے لیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا ہم کو ادھار دیا تھا اور رب العالمین نے لے لیا ہے۔ کیا فقہ دیکھیے، کیا سمجھ دیکھیے، کیا سنجیدگی دیکھیے، کیا صبر دیکھیے، کیا تحمل دیکھیے، کیا برداشت دیکھیے، کیا اس خاتون کے اندر ہے۔ ایسی خواتین ہمارے معاشرے اور سماج میں، ہمارے گھروں میں ہیں تو ہمارے گھر کا سکون اور ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو مطالبات کرتے ہیں اپنے شوہروں سے کہ ہم کو الگ گھر چاہیے، ہم کو گھر کا کام کاج نہیں کرنا ہے، ہم کو جو ہے سب کی خدمت نہیں کرنی ہے، میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے اور سماج کے ذریعے سے بتا دیا، سمجھا دیا کہ میرے بھائیوں آپ کا یہ مطالبہ جائز نہیں ہے۔ ایک چیز اور آپ کے سامنے جو کہنا چاہوں گا کہ ہماری بہت ساری بہنیں ہوتی ہیں کہ اپنے شوہروں کی محبت کا غلط فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ایک بھائی کی شادی ہوتی ہے، ایک ہماری بہن کی شادی ہوتی ہے، رب العزت نے اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت ڈال دیا ہے، اب اس محبت کا استعمال کہاں کرنا چاہیے، اس محبت کو کس فائدے میں لینا چاہیے، یہ شوہر کی بیوی کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر شوہر آپ سے محبت کرتا ہے تو اب آپ ناجائز مطالبات کریں، شوہر کے اوپر بوجھ ڈالتے جائیں اور شوہر کو بیگا تکلیفات میں ڈالتے جائیں، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے آج جو آپ کا ہے، یہ آج جو ہے آپ کا، یہ کل کی بنیاد ہے۔ آپ کا فیوچر ویسا ہوگا جیسا آپ کریں گی۔ بہت ساری بہنیں اور بہت ساری مائیں اپنے شوہروں کی محبت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شوہروں کو ان کی ماں سے الگ کر دیتی ہیں، اپنے شوہروں کو ان کے باپ سے الگ کر دیتی ہیں، اپنے شوہروں کو ان کی بہن سے الگ کر دیتی ہیں، اپنے شوہروں کو ان کے بھائی سے الگ کر دیتی ہیں، اور شوہر
شوہر ان کی محبت میں اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاتا ہے، یاد رکھو ایک بار ماں کی جدائی اس کو جو ہے جھیلی نہیں جاتی ہے، اس وقت وہ تصور کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری بیوی کی وجہ سے مجھے الگ ہونا پڑا ہے۔ واللہ کہتا ہوں ایسے واقعات ہوئے ہیں میری ماں اور بہنوں۔ ہمیشہ یاد رکھو اللہ کی کسی بھی نعمت کا استعمال اللہ کی مرضی میں کیا کرو، اللہ کی اطاعت میں کیا کرو۔ شوہر کی محبت کا فائدہ ہم کوئی ایسے کام میں کریں کہ جس سے آخرت کا فائدہ ہو، جس سے اللہ کا تقویٰ دل میں بیٹھے۔ شوہر کی محبت کا فائدہ ہم اللہ رب العزت کی مرضی میں کریں۔ ایسے حالات اور ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ شوہر کی بیوی کی محبت کی وجہ سے، بیوی کے کہنے پر شوہر نے اپنی ماں کو اولڈ ایج ہاؤس میں بھیج دیا، جو بوڑھوں کے لیے گھر بنایا جاتا ہے اور جس کا چلن بہت زیادہ مغربی ممالک اور یورپی ممالک میں ہے، ہمارے ممالک میں بھی اس کی بنیاد پڑ چکی ہے اور کبھی کبھی حقیقت میں یہ ضرورت ہوتی ہے زیادہ تر، لیکن یہ جو ہے فتنہ ہے اور فساد ہے۔ تو کسی بیوی کی محبت کی وجہ سے کسی شوہر نے اپنی ماں کو اولڈ ایج ہاؤس میں بھیج دیا اور ہوا ایسا کہ اس کی ماں اولڈ ایج ہاؤس میں انتقال کر گئی، مر گئی۔ واللہ ایک دن اس شوہر کو احساس ہوا کہ سال 2 سال میری ماں مجھ سے الگ رہی اور میں ماں کی خدمت نہیں کر سکا۔ آج میری ماں انتقال کر چکی ہے، آج میری ماں مر چکی ہے، میری ماں نے مجھے پالا تھا، میری ماں نے میری پرورش کی تھی، میں نے ماں کی دعائیں نہیں لی۔ اس شوہر کو احساس ہوتا ہے تو اس کا دماغ جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا کیوں تھا، تو پتا چلتا ہے کہ بیوی کے کہنے پر اور بیوی کے جھگڑنے پر اور بیوی کے اصرار پر میں نے یہ کام کیا تھا۔ واللہ اسی دم وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایسی بیوی کی ضرورت نہیں ہے جس نے مجھ کو میری ماں سے الگ کر دیا تھا، اور بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں کہ محبت کا فائدہ کبھی غلط نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو یہ اس بات کی ذمہ داری ہے ہماری ماں اور بہنوں کی کہ شوہر محبت کرے، اس کا ہمیشہ جو ہے اچھے کام میں استعمال کرے۔ شوہر محبت کر رہا ہے، آپ شوہر کی محبت کا فائدہ اٹھائیے، جائیے عمرہ کر کے آ جائیے، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیجیے، اپنے شوہر کی رہنمائی کیجیے، اپنے شوہر کو نمازی بنائیے، اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لائیے۔ شوہر آپ کی باتوں کو مان رہا ہے، شوہر آپ کی باتوں کو قبول کر رہا ہے، شوہر آپ کی باتوں کو خوشی سے جو ہے کیا نام ہے تسلیم کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھا لیجیے میری ماں اور بہنوں۔ اپنے گھروں کو جو ہے دیندار بنائیے، شوہر آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر کو ناچ گانے سے پاک کر دیجیے۔ ٹی وی اور ٹیلی ویژن اور یہ جو شکلیں ہیں جو فحاشی کے مناظر گھر میں ہوتے ہیں، اسے پاک کر دیجیے، اس کا فائدہ اٹھائیے، اچھے کام میں اس کو استعمال کیجیے۔ اور اسی طریقے سے گھر کے بگڑنے کے اسباب میں سے اور گھروں میں پرسکون نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے میرے بھائیوں، اور یہ آخری چیز ہے جس کا تذکرہ میں آج کے خطبے میں کرنا چاہ رہا ہوں، کہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے اور ہماری اور آپ کی طرف سے ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، ایک بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے، اور ہم ایسا اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ہم ان کی عزت نہیں کرتے، اور اپنی بیوی سے بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ دیکھ میرا تجھ سے رشتہ ہوا ہے، میں تیری بہن کو نہیں جانتا، میں تیرے بھائی کو نہیں جانتا، میں تیری ماں کو نہیں جانتا، میں تیرے باپ کو نہیں جانتا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں آنے کے بعد تو اپنی ماں سے بات کرے، تو اپنے باپ سے بات کرے، تیرا بھائی میرے گھر پر آئے۔ یہ جا کر کے ایک دن بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے جب آپ کی بیوی کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کریں گے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں کی عزت آپ کی بیوی کرے، آپ نہیں کر رہے ہیں تو بیوی کہاں سے کرے گی؟ کہاں سے کرے گی؟ آپ کے بھائیوں کی عزت بیوی اس وقت کرے گی جب آپ اپنی بیوی کے بھائی کی عزت کریں گے۔ آپ کی ماں کی عزت بیوی اس وقت کرے گی جب آپ کے بیوی کی ماں کی عزت آپ کریں گے۔ آپ کے باپ کی بیوی عزت اس وقت کرے گی جب آپ اپنی بیوی کے باپ کی عزت کریں گے۔ تو یہ بہت زیادہ ہے، اور ہمارے بہت سارے بھائی تو اپنی بیویوں پر پابندی لگا دیتے ہیں
کہ اپنے میکے نہیں جا سکتی ہے، اپنی ماں سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتی ہے، اپنے میکے والوں سے نہیں مل سکتے ہیں، کون سی میرے بھائیوں دین میں اور کون سی شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ کیا صلہ رحمی کا جو حکم ہے، کیا حسن سلوک کا جو حکم ہے، اس میں یہ رشتہ داری نہیں آتی ہے، یہ سسرالی رشتہ نہیں آتا ہے؟ آپ کتابیں اٹھا لیجئے، آپ جو ہے حدیث کی کتابیں اٹھا لیجئے، آپ فقہ کی کتابیں اٹھا لیجئے، کیا ان میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ انسان کے 3 رشتے ہوتے ہیں، ددھیالی رشتہ داری، ننھیالی رشتہ داری اور سسرالی رشتہ داری، اور یہ تینوں رشتوں کو جوڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، صلۃ الارحام میں یہ چیز داخل ہے، اس لیے ایسا ہمارے بعض بھائیوں کو قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آخری بات جو کہنا چاہوں گا کہ صبر اور تحمل اور برداشت کرنا، اور حالات جیسے آئیں ان حالات کو جھیل کر رب العالمین کی رحمت کی امید کرنا، اللہ کی جنت کی امید کرنا، یہ میری ماں اور بہنوں یہ ہمارے گھر کے سکون کے لیے بہت بنیادی چیز ہے۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کیا مجال ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جائے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر ان کا استقبال نہ کرے۔ محدثین نے حدیثیں نقل کی ہیں کہ فاطمہ اگر آ جایا کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے اور ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے، اور فاطمہ بھی اپنے ابا کی ایسے ہی عزت اور ان کا احترام کرتی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ پانی لا کر برتن میں کمر پہ پانی رکھ کر کے لا کر کے کمر پہ پانی کے نشانات پڑ چکے تھے، اور آٹا گوتے ان کے جو ہے انگلیوں میں گھٹے پڑ چکے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غلام اور کچھ لوڑیاں آئی ہوئی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی اور اپنے ابا سے کہا، ابا جان بہت مشکل ہے، آپ دیکھ رہے ہو حالات کیسے ہیں گھر میں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، فاطمہ ان غلاموں اور لوڑیوں کے زیادہ حقدار تم سے وہ لوگ ہیں جو بدر اور احد اور دوسرے غزوات میں یتیم ہو چکے ہیں، ان کی خدمت کے لیے ان کو میں دینا چاہتا ہوں، اور تمہیں میں سکھا دیتا ہوں کہ جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ یہ تسبیح فاطمی پڑھ لو، یہ جو تسبیح فاطمی سے مشہور ہے اس کو پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تمہارے لیے غلام اور لوڈی سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرے، رب العالمین کا خوف کھائے، اپنی نظر ہمیشہ جنت پر رکھے کہ ہمارا مقصد جنت کا حصول ہے، اور شوہر کی خدمت کرے، صبر کرے، اور یاد رکھے میری ماں اور بہنوں یہ صرف بات کہنے تک نہ رہ جائے کہ شوہر کی عزت اور اس کا احترام، اس کا مقام کتنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو شوہر کا سجدے کا حکم دیتا۔ میں نے ان خاتون کا واقعہ نقل کیا بعض خطبوں میں کہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ جو ہے شادی شدہ ہو؟ کہا ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ اور تمہارا تعامل، تمہارا رویہ، تمہارا جو ہے اخلاق تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا ہے، میں بڑی عزت کرتی ہوں، میں ان کی بڑی خدمت کرتی ہوں، میں بہت محنت کرتی ہوں اور کبھی ان کو موقع نہیں دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ، ذرا غور سے سوچ لو اور سمجھ کے بولو، یہی شوہر تمہارا جنت ہے اور یہی شوہر تمہارے لیے جہنم ہے۔ شوہر کی فرما برداری کرو گی، شوہر کی عزت کرو گی، جنت میں جاؤ گی، شوہر کی نافرمانی کرو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا ہے۔ معاشرے اور سماج میں کیا چل رہا ہے؟ ہماری ماں اور بہنوں کا شوہر سے کچھ انبن ہو گیا، ہماری بیٹیوں کا شوہر سے انبن ہو گیا، وہ نقاب اٹھاتی ہے، اپنے بھائی اور بہن کو بلاتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے۔ ماں اور بہنوں جب شادی ہو گئی تو جنازہ سے پہلے آپ کو آپ کے شوہر کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، مرنے کے بعد ہی نکلنے کی اجازت ہے۔
اگر اس سے پہلے نکلنا ہے شوہر کی اجازت، چاہے غصہ ہو، چاہے جھگڑا ہو، چاہے اس نے مارا ہو، چاہے اس نے پیٹا ہو، اگر وہ اجازت نہیں دیتا ہے تو آپ نہیں نکل سکتی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد رکھو کہ جو عورت اپنے شوہر کی گھر کی اجازت، گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نکل جاتی ہے، اللہ رب العزت کے فرشتوں کی تعداد کو تصور کرو، اور فرشتوں کے جو ہے کلام ہے بددعا کی قبولیت کو تصور کرو۔ اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ واپس نہ آ جائے۔ اللہ کے لیے صبر کرو، معاملات کو بڑی سنجیدگی سے حل کرو۔ حالات میرے بھائیوں ہمارے بس میں ہوتے ہیں، ہم ان کو جس طریقے سے چاہیں ان کو بنا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں اور نبی علیہ السلام کی توجیہات کو اہمیت دینی چاہیے اور اپنے گھروں کو پرسکون بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے گھروں کو پرسکون بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر شوہر اور بیوی کے بیچ میں محبت اور شفقت اور الفت کا ماحول پیدا کرے۔ رب العالمین ہمارے گھروں سے تنازعات، اختلافات، جھگڑے اور گالی گلوچ، لڑائی ان کا صفایا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو اس فتنے کا شکار ہیں رب العالمین سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔